اسٹوڈینٹس آرٹ کی ایک جو فارمل ڈیفینیشن ہے، ون آف دا فارمل ڈیفینیشنز، وہ گریک ٹائم پیریڈ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، جس میں آرٹ کو ایز امیٹیشن دیکھا جاتا ہے۔ امیٹیشن کا مطلب یہ کہ آپ ایک آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ اس کی ایک نقل جو ہے اس کو بناتے ہیں، اس کو کریٹ کرتے ہیں، اور اس میں آپ کی جو آبزرویشن کی اسکل ہے، جو ایکوریسی کی اسکل ہے، وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو آپ جب اسٹوڈنٹس کو کوئی امیٹیشن کا ٹاسک دیتے ہیں جس میں انہوں نے کسی آبجیکٹ کو ایز اٹ از بنانا ہوتا ہے، تو پھر آپ ان کی آبزرویشن کی اسکل کو دیکھتے ہیں اور ان کی ایکوریسی کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس کام کو اینالائز کریں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس اسٹوڈنٹ نے اگر فارم کو کاپی کیا ہے تو اس میں اس نے جو ڈفرینٹ لائن کا استعمال ہے وہ کس طرح سے کیا ہے، اس نے شیپ کس طرح سے ڈیولپ کی ہے، اور اوور آل جو کوالٹی ہے اس امیج کی وہ کتنا ریلیٹ کرتی ہے اس اوریجنل کے ساتھ جس کو دیکھ کے وہ بنا رہا ہے۔ تو اس میں جو امیٹیشن آرٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو اسٹوڈنٹ کی ابیلٹی ٹو آبزرو اور پھر اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ایک ایکوریسی کے ساتھ، یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اس کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ آرٹ از اے پروسیس آف امیٹیٹنگ این آبجیکٹ ان میکسیمم فائیڈیلٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹ کو آپ ایک عمل کی طرح سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ کسی بھی آبجیکٹ کو امیٹیٹ کرتا ہے، اس کی نقل بنائی جاتی ہے، اور میکسیمم فائیڈیلٹی کا مطلب کہ میکسیمم ایکوریسی میں اس کے قریب تر اس کو بنایا جاتا ہے۔ اٹ گیٹس ریڈیوس ٹو دا ایپلیکیشن آف آبزرویشن، ایکوریسی اینڈ ورچواسٹی۔ آبزرویشن، ایکوریسی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ورچواسٹی کا مطلب یہ کہ جو ایک آرٹسٹ کی اسکل ہے اس کی ایک ڈیولپڈ فارم کو آپ ورچواسٹی کہیں گے۔ ایک جو اسکل کا جنرل لیول ہوتا ہے، جب ایک اسٹوڈنٹ سیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو ورچواسٹی نہیں کہہ سکتے، جب وہ ایک ایکسپرٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ورچواسٹی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک امیٹیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آرٹسٹ ہے وہ ورچوس ہو اپنے اسکل میں، اس کو کیونکہ اس نے میکسیمم ڈیٹیل کو کاپی کرنا ہے، اس میں بہت زیادہ ٹیکنیک کی مہارت چاہیے۔ جہاں پہ مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہاں پہ وہ کس طرح سے ان مائنیوٹ ڈیٹیلز کو اس نے ایکسپریس کرنا ہے، وہ ٹیکنیک کی ایک بہت زیادہ مہارت ڈیمانڈ کرتا ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹس کے کیس میں آپ تھوڑے لینینٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کی آبزرویشن، اس کی اسکل اور پھر اس کی جو ایکوریسی ہے وہ ابھی ایک بالکل ایمیچور لیول پہ ہے، وہاں پہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے اس سے ایک بہت زیادہ ایکوریٹ ڈپکشن۔ لیکن اسٹل آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ امیٹیشن کر رہا ہے، اگر آرٹ کو آپ ایز امیٹیشن کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں تو پھر اس اسٹوڈنٹ کا جو پرپز ہے اس میں آپ کو یہ نظر ضرور آنا چاہیے کہ وہ ایکوریسی اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کی آبزرویشن جو ہے وہ بالکل اس آبجیکٹ کو صحیح طرح سے اس کا مشاہدہ وہ کر پا رہا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اور پھر دیر از نو روم فار ماڈیفیکیشن اینڈ آرٹ ورک از این ایکوریٹ ڈپکشن آف دی آبجیکٹ۔ تو یہ ہماری فرسٹ فارمل ڈیفینیشن ہے آرٹ کی، جس میں آرٹ کو ایز امیٹیشن دیکھا جاتا ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موڈیفائی نہیں کر سکتا، وہ اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کر سکتا۔ جو آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے وہ اس بیسس پہ کرنی ہے کہ وہ جو اوریجنل آبجیکٹ ہے اس کی میکسیمم ڈیٹیل اس امیج کے اندر کیپچر ہو، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کی ایکوریسی کی ایبلٹی، اس کی آبزرویشن اور اس کی اسکل کس طرح سے اس کو ایک اصل کے قریب تر ایک امیج کو ڈرا کرتا ہے یا اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اس میں آپ یہ ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں، یہ جو آپ کی اسکرین پہ امیج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ڈارک ایجز میں جس طرح سے امیٹیشن کو پرفارم کیا جاتا تھا، اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں ایک سنتھیٹک اپیرنس آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ رینیسانس میں جب اسٹل لائف کو دیکھتے ہیں، اسٹل لائف ایک جانر ہے پینٹنگ کا جس میں آپ ڈفرینٹ آبجیکٹس کو پینٹ کرتے ہیں، ان کی ایکوریسی میں پینٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو فروٹس کا کلرز ہیں وہ آپ کو بالکل اوریجنل سے قریب نظر آتے ہیں۔ جو تھوڑا اور ماڈرن ٹائم میں ہم کنٹمپریری ٹائم میں دیکھیں تو امیٹیشن کی شکل انتہائی بدل جاتی ہے۔ یہ آپ کو دیکھنے میں ایک فوٹوگراف لگ رہا ہوگا لیکن یہ ایک پینٹنگ ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس نے کس طرح سے جو کیمرہ کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں تو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلر ہوتا ہے، اس نے اس کو بھی استعمال کیا ہے تاکہ دیکھنے والے کو یہ الوژن ہو کہ یہ ایک فوٹوگراف ہے جبکہ یہ ایک پینٹنگ ہے۔ اور اس میں آپ ایکوریسی دیکھ سکتے ہیں، ورچواسٹی دیکھ سکتے ہیں، آرٹسٹ کی آبزرویشن دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس نے کتنی ڈیٹیل کے اندر اس کو اوریجنل کے قریب تر بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ امیٹیشن کو اگر آپ ہسٹوریکلی بھی اسٹڈی کریں تو آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپلس مختلف ٹائم پیریڈز میں ملتی ہیں جہاں پہ آرٹسٹ نے جو اوریجنل سے قریب تر بنانے کی کوشش کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گریجولی اس نے یہ سیکھا آرٹ۔ انیشلی اس سے بالکل وہ اس طرح سے ڈیٹیل میں کیپچر نہیں کر سکتا تھا ایک اوریجنل آبجیکٹ کو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے امپروو کیا اور اس میں پھر ابیلٹی آتی گئی، اس کی آبزرویشن بڑھی، اس کی ایکوریسی بڑھی، اور اسکل میں اس نے ڈفرینٹ میتھڈز اڈاپٹ کیے۔
ایک بچہ جو ہے اس کی بھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انسان کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی طرح ہوتی ہے. چھوٹی عمر میں بالکل اس کی ایکوریسی آبزرویشن کی صلاحیت بہت محدود پیمانے پہ ہوتی ہے. آپ اس سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک بہت ہائپر ریئلسٹک امیج ڈرا کر سکے. تو آپ کو بالکل بیسک لیول پہ ہی اس کو دیکھنا ہے. لیکن جو فاؤنڈیشن ہے آرٹ کی, اس میں جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے امیٹیشن کی پریکٹس کروانا بہت ضروری ہے.